يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال الله تعالى في مقام آخر: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها. رواه أحمد في مسنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الناظر والمنظور إليه. رواہ شعب الایمان. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے دو روایات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیات میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ فرما دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا دیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی انسان کے ہر عمل پر مطلع ہے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور آپ فرما دیجئے ایمان والی عورتوں سے کہ تم اپنی نگاہوں کو جھکا دو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ عورتیں اپنے سینے کے اوپر دوپٹہ ڈال کے رکھیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور تمہارے سینے میں جتنی باتیں پوشیدہ ہیں، خیالات اور وساوس، اللہ اس سے بھی مطلع ہے۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی گھر والیوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو فلا تخضعن بالقول، تم اپنے لب و لہجے میں نرمی نہ لے کر آؤ، یعنی سخت لہجے کے ساتھ غیر محرم سے بات کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں برائی ہو، غلط ارادہ ہو، وہ تمہاری طرف اپنے دل میں کوئی امید رکھے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب بھی تم بات کرو تو بھلی بات کرو۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَا مِن مُسْلِمٍ يَنظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ، نہیں ہے کوئی مسلمان کہ اگر وہ کسی حسین اور جمیل عورت کو دیکھے، پہلی مرتبہ اس کی نگاہ پڑے، یغض بصرہ، اور وہ اپنی نگاہوں کو جھکا دے، الا احدث اللہ لہ عبادتا،
یجد حلاوتہا، اللہ تبارک و تعالی اس کو عبادت میں ایسی حلاوت ڈالے گا کہ وہ عبادت کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہو غیر محرم کی طرف دیکھنے والے مرد پر بھی، غیر محرم کی طرف دیکھنے والا مرد اور اسی طرح جس کو دیکھا جا رہا ہے غیر محرم عورت، ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ قرآن اور احادیث میں ہمیں جس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے وہ ہے انسان اپنے آپ کو بد نظری سے بچائے۔ آج کی نشست میں جو بات میں نے عرض کرنی ہے وہ ہے کہ بد نظری کے نقصانات کیا ہیں، اسی طرح عشق مجازی کے نقصانات اور اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں، اور جو ان میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کس طرح سزا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں عموماً اللہ رب العزت نے مردوں عورتوں کو یکجا حکم دیا ہوتا ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو حکم مردوں کو ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ زکوٰۃ کی بات آتی ہے، قرآن کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، حکم مردوں کو ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح روزہ ہے، حج ہے، دیگر عبادات ہیں۔ لیکن جب بات نظر کی حفاظت کی آتی ہے اور بات شرمگاہ کی حفاظت کی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مردوں کو الگ حکم دیتے ہیں، عورتوں کو الگ حکم دیتے ہیں۔ یہاں عورتیں مردوں میں طبعاً شامل نہیں ہیں۔ اللہ نے مردوں کو الگ حکم دیا سورہ نور میں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا دو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ عورتوں کو الگ حکم دیا کہ اے ایمان والی عورتوں اپنی نگاہوں کو جھکا دو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نگاہ کا تذکرہ پہلے کیا، شرمگاہ کا تذکرہ بعد میں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی نظر محفوظ ہوگی اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہوگی، جس کی نظر محفوظ نہیں ہوگی اس کی عزت اور آبرو بھی محفوظ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کو جھکا دو۔ جب نگاہیں جھکیں گی تو يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، تمہاری عزت اور آبرو کی حفاظت ہوگی۔ تو اللہ نے یہاں الگ الگ حکم دیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نظر کی حفاظت کی اہمیت اللہ کے ہاں کتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے مردوں کو مستقل حکم دیا، عورتوں کو مستقل حکم دیا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، کہ میں انسان کی آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں۔ آنکھ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان اگر اپنی آنکھ سے خیانت کرے، بسا اوقات دنیا میں تو کوئی اس پر مطلع نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کن آنکھوں سے کسی کو دیکھ لے یا اپنی نگاہوں کے اطراف سے کسی کو دیکھ لے، لیکن اللہ کہتا ہے اے میرے بندے میں تیری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں۔ پھر آنکھوں سے جب آدمی کوئی خیانت کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، تو پھر ان شکلوں کو اپنے ذہن میں بار بار لاتا ہے، اپنے سینے میں ان کے خیالات لاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو تم اپنے سینے میں غیر محرم کے خیالات، تصاویر اور وساوس لے کر آ رہے ہو، اللہ نے کہا میں وہ بھی جانتا ہوں۔ آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہوں، تمہارے دل کے پوشیدہ رازوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنی نظر کی حفاظت کرے گا کہ کوئی غیر محرم سامنے آئے اور وہ اپنی نظر کو جھکا دے، تو فرمایا اللہ رب العزت احدث اللہ لہ عبادتا یجد حلاوتها، کہ وہ جب عبادت کرے گا تو عبادت میں اسے مٹھاس ملے گی، جب عبادت کرے گا تو اسے لذت ملے گی۔ آج عبادت تو ہم کرتے ہیں لیکن عبادت میں وہ لذت نہیں مل رہی ہوتی، بس صرف اپنے سر سے ایک بوجھ کو اتارنا سمجھتے ہیں۔ عبادت میں وہ خشوع خضوع نہیں ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر کی حفاظت نہیں. نگاہ کی حفاظت ہوگی تو عبادت میں لذت ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو بد نظری کرے اس پر اللہ کی لعنت، جس کو دیکھے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. آج ہم کوئی بزرگ ہو اس کی بد دعا سے تو بہت ڈرتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہے، نیک آدمی ہے، کہیں بد دعا نہ کر دے. لیکن امام الانبیاء جس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس پہ لعنت ہو، نبی کی بد دعا سے نہیں ڈرتے. کہتے ہیں فلاں سید ہے، بد دعا دے دے گا، نقصان ہوگا. فلاں اللہ والا ہے، اس کا خوف تو دل میں آیا. امام الانبیاء جس کے لیے کائنات کا نظام بنا، وہ کہہ رہے ہیں اس پہ اللہ کی لعنت ہو جو کسی غیر محرم کو دیکھے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. حضور نے فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت. جس پہ اللہ کی لعنت ہو وہ اللہ کی رحمتوں کو کیسے پا سکتا ہے؟ اب جو انسان بد نظری کرتا ہے یا عشق مجازی میں مبتلا ہوتا ہے کہ غیروں سے تعلق رکھتا ہے، موبائل کے ذریعے، میسج کے ذریعے غیر محروموں کے خیالات اپنے دل و دماغ میں لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو دنیا میں کیا سزا دیتا ہے. میں چند نقصانات عرض کروں گا جس سے اندازہ ہوگا کہ جب کوئی انسان بد نظری کرتا ہے یا عشق مجازی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ دنیا میں اس کی کیا سزا دیتا ہے. نمبر 1، سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ اللہ اپنی محبت اس کے دل سے نکال دیتا ہے. جب کوئی انسان بد نظری میں لگتا ہے، عشق مجازی میں مبتلا ہو جاتا ہے، غیر محرموں کی طرف نگاہ ڈالتا ہے، اللہ سب سے پہلا نقصان اسے یہ دیتا ہے، اللہ اپنی محبت اس کے دل سے نکال دیتا ہے. اب اس کے دل میں عورت کی محبت ہوگی، دولت کی محبت ہوگی، مال کی محبت ہوگی، رب العالمین کی محبت نہیں ہوگی. رب العالمین کی محبت ہوتی تو آذان کی صدا پر یہ مسجد میں پہنچتا. اللہ کی محبت ہوتی تو اس کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوتی. اللہ کی محبت ہوتی تو اس کی زندگی میں قرآن کی تلاوت اور عبادت ہوتی. اس لیے جب انسان بد نظری کرتا ہے، سب سے پہلی چیز اللہ جو بندے سے چھین لیتا ہے، اللہ اپنی محبت نکال دیتا ہے. اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکی اور ناپاکی جمع ہو جائے، حلال اور حرام جمع ہو جائے. بد نظری، گناہ اور اللہ کی حقیقی محبت، عشق حقیقی ایک دل میں جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. نور اور غلاظت ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی. جس دل میں غیر کی محبت آتی ہے، عشق مجازی، اللہ اپنی محبت اس کے دل سے نکال دیتا ہے. نمبر 2، جب انسان غیر محرم کو دیکھتا ہے، عشق مجازی میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ ایک نقصان یہ دیتا ہے، اللہ وحی کے علم سے اسے محروم کر دیتا ہے. اس کی زندگی میں وحی کا علم، قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوتا. دنیا کی معلومات ہوں گی، مال اور دولت کے بارے میں بڑے اچھے تبصرے کرے گا، سیاست پر گھنٹوں گفتگو کرے گا، لیکن اس سے کہہ دو قرآن کریم کی چند آیات تو سنا دو، قرآن کی آیتوں کی تشریح اور تفسیر تو بتاؤ، امام الانبیاء کے ارشادات تو سناؤ، اس کی زبان پہ یہ نہیں ہوگا. تو جب بد نظری ہوگی اللہ وحی کے علم سے محروم کر دے گا. قرآن اور حدیث کا علم اس کی زبان پہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن اور حدیث اللہ کا نور ہے. یہ نور ظلمت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب امام شافعی رحمہ اللہ گئے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو بڑی ذہانت دی ہے. تو انہوں نے اس موقع پر کہا کہ بیٹا، اللہ نے آپ کو ذہانت دی ہے تو آپ اپنی ذہانت کو گناہ کے ذریعے، معصیت کے ذریعے ختم نہ کرنا. اگر گناہ کر دیے تو تمہاری ذہانت ختم ہو جائے گی. تو نمبر 2، جب بد نظری ہوگی اللہ وحی کا علم نہیں دے گا. نمبر 3، جب بد نظری ہوگی، تیسری چیز اللہ حیا کی نعمت چھین لے گا. انسان کی زندگی میں حیا نہیں ہوگی، بے حیائی، بے غیرتی اس کی زندگی میں آ جائے گی. حیا اللہ اسے دیتا ہے جو خود حیادار ہوتا ہے. جس کی زندگی میں حیا ہوتی ہے، جس کی نگاہیں جھکتی ہیں، اللہ اس کو حیا دیتا ہے. اور جس کی نگاہیں نہیں جھکتی، اللہ اس کو بے حیا بنا دیتا ہے. اب اس کی راتیں انٹرنیٹ اور کیبل دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہیں،
اس کی موبائل کی میموری میں یہی گانے فلمیں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، صبح و شام میں اس میں لگ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس سے حیا چھین لی۔ چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بدنظری کرتا ہے، چوتھی چیز اللہ عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ عبادت کرتا ہے مزہ نہیں آتا، عبادت کرتا ہے سکون نہیں ملتا، بس ایک بوجھ سر سے اتارا اور چلا گیا۔ جیسے سکون اور اطمینان صحابہ کو ملتا تھا کہ وہ جو عبادت کرتے تھے خشوع خضوع کے ساتھ، آج ہماری وہ عبادت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بدنظری ہے۔ اور جب بدنظری ہوگی اللہ تعالیٰ ایک نعمت اور چھین لے گا، وہ ہے اللہ رزق سے برکتیں چھین لے گا۔ رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ آج گھر میں کمانے والے 4 5 افراد ہیں، لیکن ہر آدمی یہ گلہ کرتا نظر آتا ہے کہ مال میں برکت نہیں ہے۔ کما کے لاتے ہیں، ایک دروازے سے دوسرے سے نکل جاتا ہے۔ کوئی وظیفہ بتائیں، وظیفہ ہے گناہوں سے بچنا، اس کے لیے تعویذ ہے نظر کی حفاظت کرنا۔ جب گناہ میں انسان ہوگا اللہ رزق سے محروم کر دے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، انسان کو گناہوں کی وجہ سے اللہ رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ آج جو ہم رزق سے محروم ہو رہے ہیں، اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں لیکن وہ نعمتیں نہیں کھا سکتا۔ ساری زندگی ایک ڈبل روٹی پہ گزارا کرنا ہے، ساری زندگی یہ سوکھی روٹی کھانی ہے، ساری زندگی یہ ایک سالن کھانا ہے، ساری زندگی یہ غذا کھانی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ گناہوں کی وجہ سے اللہ اپنی نعمتیں انسان سے چھین لیتا ہے، اپنی نعمتیں اس پہ بند کر دیتا ہے۔ کروڑوں روپے اس کے پاس ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کی نعمتوں کو کھا نہیں سکتا۔ تو گناہ کا ایک نقصان بدنظری کا، اللہ تعالیٰ انسان کو رزق سے محروم کرتا ہے۔ ایک نقصان بدنظری کا، اللہ عمر سے برکت چھین لیتا ہے۔ عمر میں برکت نہیں ہوتی، عمر ہوگی برکت نہیں ہوگی۔ برکت کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو کام کرنا چاہے گا وہ اس سے ہوں گے نہیں، جو مقصد ہوگا وہ پورا نہیں ہوگا، جو آرزوئیں تمنائیں ہوں گی وہ تکمیل کو نہیں پہنچیں گی۔ اللہ عمر کی برکت چھین لے گا کہ سلف نے 40-50 سال کی عمر میں بہت بڑے بڑے کام کیے، لیکن آج ہم اپنی عمروں میں وہ کام نہ کر سکے۔ اللہ نے ہم سے ہماری عمر کی برکت چھین لی، یہ بدنظری کی وجہ سے۔ بدنظری کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں دیتا۔ اس لیے بدنظری کرنے والا، عشق مجازی والا کبھی قرآن پڑھتا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کی نگاہ غلط بھی دیکھے اور اس کی نگاہ رب کے کلام کو بھی دیکھے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس کی نگاہیں غیر محرموں کو بھی دیکھیں، اس کی نگاہیں کلام اللہ پہ بھی جمیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تلاوت کی توفیق نہیں دے گا۔ وہ نادان یہ کہتا ہے میں پڑھتا نہیں ہوں، تیری کیا مجال، تو پڑھے نہیں۔ رب العالمین تیری گندی زبان اور گندی نگاہوں سے اپنے کلام مقدس کو اللہ بےہودہ کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تیری زبان کو، تیری نگاہوں کو توفیق نہیں دیتا۔ تو جب بدنظری ہوگی تلاوت کی توفیق اللہ چھین لے گا، اور جب بدنظری ہوگی ایک نعمت اللہ یہ چھینے گا، انسان کی زندگی میں اتباع رسول نہیں ہوگی، حضور کی اتباع اس کی زندگی میں نہیں ہوگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم چاہو اللہ تم سے محبت کرے، میرے نبی کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اپنے محبوب کی اتباع کی اسے توفیق نہیں دیتا۔ اور جب بدنظری ہوتی ہے ایک نقصان اللہ یہ دیتا ہے، اللہ ایسے شخص کو سکون کی نیند نہیں دیتا۔ بدنظری والا، عشق مجازی والا کبھی سکون سے سوئے گا نہیں، اس کی راتیں کروٹیں بدلتے بدلتے گزر جائیں گی۔ وہ ٹیبلٹ تو کھائے گا، وہ انجیکشن لے گا، گولیاں کھائے گا، چند گھنٹے اثر ہوگا، دوبارہ وہی کیفیت ہو جائے گی۔ اللہ نیند کا سکون چھین لے گا۔ نیند آ تو جائے گی گولی سے، لیکن نیند کا جو مقصد ہوتا ہے کہ جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے، اس کا دل و دماغ فریش ہوتا ہے، جسم تر و تازہ ہوتا ہے، جسم میں توانائی دوبارہ آتی ہے۔ اللہ بدنظری کرنے والے کو سکون کی نیند نہیں دیتا۔ دیکھ لیں معاشرے میں
جو عشق مجازی میں پڑا ہو، غیر محرموں کو میسج کرتا ہو، دیکھتا ہو، ان کے ساتھ باتوں میں زندگی گزارتا ہو، اس کو سکون کی نیند نہیں آئے گی، وہ ہر پل بے چین ہوگا، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، بڑی بڑی طویل راتیں گزر جائیں گی، اطمینان کی نیند نہیں ہوگی۔ اور جب زندگی میں بدنظری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے دل کو خوف اور وحشت سے بھر دیتا ہے۔ اس کا دل ہر وقت خوف میں مبتلا ہوتا ہے، وحشت میں ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں نے جو میسج کیا اس کو کوئی پڑھ نہ لے، میں نے جو کال کی کوئی اس کو دیکھ نہ لے، میں نے جو اس سے بات کی کوئی مجھے نہ دیکھ لے۔ ہر وقت خوف میں ہوتا ہے، ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، ہر وقت پریشانی میں ہوتا ہے کہ میرے اس عمل پر کوئی مطلع نہ ہو جائے۔ اللہ اس کے دل و دماغ کو خوف، وحشت، بے چینی سے بھر دیتا ہے۔ اور جب عشق مجازی اور بدنظری ہو، اللہ ایک نقصان یہ دیتا ہے کہ مصیبتوں، پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان تجھے جو مصیبت پہنچتی ہے تیری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو جب بدنظری ہوتی ہے انسان مصیبتوں میں، تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان بدنظری اور عشق مجازی کرتا ہے، ایک نقصان اللہ یہ دیتا ہے کہ جس کے ساتھ عشق کیا ہوتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جس سے عشق کیا ہے وہ اسے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور یہ اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پوری زندگی شک میں گزرتی ہے، دل میں محبت نہیں ہوتی۔ محبت اللہ دیتا ہے نکاح سے۔ نکاح کے بغیر جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے، نکاح سے پہلے غیر محرم سے بات کرنا، وہ محبت نہیں ہے، عشق ہے۔ آج کہتے ہیں جی میں فلاں سے محبت کر رہا ہوں، محبت ہوتی ہے جائز طریقے پر، بیوی سے محبت ہوتی ہے، ماں سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، غیر محرم سے ہے وہ محبت نہیں ہے، وہ عشق ہے۔ اسلام اس کی اجازت